بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے چند منٹ یا تھوڑی دیر آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ مناسبت یہ ہوئی کہ ہمارے بھائی حاجی رئیس صاحب نے مجھ سے کہا کہ بچے کا نکاح پڑھانا ہے فلاں تاریخ کو۔ میں نے ان سے کہا کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نکاح پڑھانے کے لیے سفر نہ کروں۔ نفیس صاحب موجود ہے۔ نکاح پڑھانے کے لیے اگر سفر شروع کیا جائے تو کم سے کم 100 سفر ایک سال میں اس مد کے کرنے پڑیں گے، اور باقی تو ہے ہی جو۔ ایک تو یہ بات ہے، مسئلہ اصل یہ نہیں ہے، اگر دینی ضرورت ہو تو کر لیا جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سفر کر کے نکاح میں شرکت کرنا یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ یہ کام نمٹا لیا جائے۔ اس معاملے میں ایک عجیب لطیفہ پیش آیا کہ ہمارے قریبی زمانے کی ایک ممتاز روحانی شخصیت حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ سنتوں کے زندہ کرنے میں بہت آگے تھے، یہ مزاج تھا ان کا۔ انہوں نے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی کو خط لکھا۔ مفتی صاحب استاذ تھے ان کو خط لکھا کہ بیٹی کا نکاح ہے اور سنت کے مطابق نکاح کا ارادہ ہے، آپ تشریف لا کے نکاح پڑھا دیں۔ تو مفتی صاحب نے جواب میں لکھا، حالانکہ مفتی صاحب ان کا لحاظ بھی کرتے تھے شاگرد ہونے کے باوجود، کیونکہ وہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے۔ مفتی صاحب نے جواب میں لکھا کہ کسی کو دور سے بلوا کر نکاح پڑھوانا یہ کون سی سنت سے ثابت ہے؟ یہ خود مفتی صاحب کے ملفوظات میں چھپا ہوا ہے، انہوں نے خود بیان کیا۔ تو اس لیے یہ ذہن بنا رکھا ہے، کوشش کرتے ہیں حتی الامکان۔ مجھے ایک بار ایک صاحب نے فون کیا کہ کیرالہ میں ایک شادی ہے اور اس میں آپ کو نکاح میں شرکت کرنی ہے، اور وہ صاحب آپ کو فون کریں گے تو آپ بات کر لیں۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی صاحب ہیں کیرالہ کے جو سعودیہ میں رہتے ہیں، اور وہاں کے علماء سے اور حرم کے ائمہ سے ان کے تعلقات ہیں، تو حرم کے بھی ایک امام صاحب ان کے ہاں نکاح میں آئیں گے۔
اب ظاہر ہے پھر تو ایک مزید کشش کی بات ہو گئی کہ امام حرم آئیں گے، ان سے ملاقات ہوگی، مگر میرا دماغ اسی پر قائم رہا۔ میں نے ان سے کہا کہ امام حرم کیوں آ رہے ہیں نکاح میں شرکت کے لیے یہ تو وہ جانے، مگر میں تو نہیں جاتا، میں اسی پہ قائم رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں بوجھ سب سے کم ہو، خرچہ اور تمام بوجھ۔ بہرحال یہ اس مناسبت سے بات ہوئی رئیس صاحب سے، میں نے کہا کہ میرے کسی سفر کے ساتھ جوڑ لیں تو ہو سکتا ہے تھوڑا آگے پیچھے کر لیں گے، چنانچہ مجھے صبح کو 6 بجے فلائٹ لینی ہے، اس کے لیے مجھے رات میں آنا ہی تھا، تو چند گھنٹے پہلے میں آ گیا۔ یہ ہیلا نکال لیا مولویوں نے، کام ہو گیا، محبت کا تقاضا بھی پورا ہو گیا۔ تھوڑی سی بات کریں گے، 20-30 منٹ کے اندر سب کام نمٹائیں گے انشاءاللہ دعا تک۔ ہم سب چاہتے ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے اچھی زندگی گزارے، دنیا میں آئے ہیں، اب یہ تو معلوم ہے کہ بہت لمبی زندگی نہیں ہے، مگر جتنی ہے وہ اچھی گزرے، یہ تو ہم سب چاہیں گے نا۔ اچھی زندگی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو آدمی چاہے مرد ہو یا عورت ہو اچھا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، درست عمل، اصل میں صالح کا ترجمہ صحیح جو بنے گا وہ درست ہے۔ اب اس کو اردو میں آسانی کے لیے نیک کہہ دیا گیا تو لوگوں نے نیک کے لفظ کو سمجھ لیا کہ کوئی بزرگوں کے کرنے کا کام ہے، ہمارے کرنے کا نہیں ہے، تو اس لیے عمل کی طرف نہیں جاتے، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ صحیح کام کرو بس۔ اب صحیح کام جس وقت کا جو تقاضا ہے وہی صحیح کام ہے۔ من عمل صالحا، جو صحیح کام کرے گا، جو اچھا کام کرے گا، جو درست کام کرے گا، جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، تو ہم اسے اچھی زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، اچھی زندگی۔ ایک سوال اگلا ہے کہ اچھی زندگی کیسی ہو سکتی ہے؟ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اچھی زندگی پیسے والی زندگی کو کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کے پاس بہت پیسہ ہو؟ تجربے والے بتائیں گے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی پیسے کے ساتھ ہو سکتی ہے اچھی زندگی مگر ضروری نہیں ہے۔ اگر پیسے سے زندگی اچھی ہوتی تو دنیا کے 22 بڑے مالداروں کی آخر کی زندگی چھپی تھی ایک کتاب میں، وہ جو دنیا میں ہر سال مالداروں کی فہرست چھپتی ہے 500 کی، اس میں جو ٹاپ 10 ہوتے ہیں 10 بڑے مالدار، ان میں نام رہ چکے تھے ان لوگوں کے۔ آپ جانتے ہیں 500 نمبر کا آدمی بھی ارب پتی ہوتا ہے، اس میں پورے ملک سے چند آدمی ہوتے ہیں، اس میں ٹاپ 10 میں ہونا کتنی بڑی بات ہے، کتنا مالدار ہوتا ہے وہ آدمی۔ ایسے 22 آدمی جو اپنے اپنے وقت میں ان 10 میں رہ چکے تھے، ان کے آخری حالات چھپے۔ اس میں یہ تھا کہ ان میں سے 14 نے خودکشی کی تھی، یعنی مرے تھے وہ اپنے ہاتھ سے موت مانگ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے پریشان ہو گئے تھے زندگی سے کہ مزید جینے کی ہمت نہیں تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیسے سے اچھی زندگی ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتی ہے، پیسے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے مگر ضروری نہیں ہے۔ اچھا، شہرت کے ساتھ اچھی زندگی ہوتی ہے؟ تو آپ شہرت والوں سے پوچھ لیں جن کو شہرت مل چکی ہے۔ جن کو نہیں ملی، اگر ان کو کہا جائے نا کہ شہرت کوئی خاص اچھی چیز نہیں ہے، تو وہ کہیں گے کہ خود کو مل گئی اس لیے کہہ رہے ہیں، ہمیں منع کر رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ سکون اس میں نہیں ہے۔ سکون ختم کرنے والی چیزوں میں سے ہے اصل میں شہرت۔ اور اسی طرح سے دنیا کے اندر جن جن چیزوں کی تلاش میں لوگ رہتے ہیں، عہدہ چاہیے، تو عہدے سے اچھی زندگی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔
عہدے والوں سے پوچھ لیں آپ، وہ کسی عہدے پر بیٹھا ہوا آدمی ہمیں تو آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے اسے بھی تلوے چاٹنے پڑتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بابو بنے ہوئے ہیں، بڑے صاحب بنے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ذلیل ہو رہا ہے دوسروں کے سامنے۔ اچھی زندگی عہدے سے بھی نہیں ہوتی۔ اچھی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے دل کو سکون حاصل ہو۔ اب یہ سکون ہو سکتا ہے ارب پتی آدمی کو بھی مل جائے، اور ہو سکتا ہے، یہ میری چائے لائیں ادھر رکھ دو، جب ٹھنڈی ہونے کے قریب ہو تو مجھے دے دینا، تو ہو سکتا ہے 10,000 یا 5,000 روپے مہینہ آمدنی والے کو بھی سکون مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں دل کا سکون چاہیے۔ اب جب یہ دل کا سکون یا اچھی زندگی نہ پیسے سے جڑی ہوئی ہے، نہ عہدے سے، نہ شہرت سے، نہ دنیا کے کسی اور سبب سے، تو پھر سوال یہ کہ کس سے جڑی ہوئی ہے، کہاں سے ملے گی؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہیں، اور اس طرح سے جیسے مٹھی میں ہم کسی چیز کو بند کر لیں، اس طرح سے پوری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، یہاں تک کہ دل اللہ کے قبضے میں ہے، جس کے قبضے میں یہ ساری کائنات اس طرح سے ہے کہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، دن اور رات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، زمانے کو بدلتا رہتا ہے، لوگوں کے حالات کو بدلتا رہتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اب سکون کی زندگی اس طرح ملے گی کہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں۔ اس کے ساتھ ٹھیک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کریں اس کی مرضی کے مطابق جینے کی، اور کوشش کریں اس کی مرضی میں راضی ہونے کی۔ میں آسان زبان میں بات کر رہا ہوں، بالکل سیدھی سادھی اردو میں، کہ دنیا میں سکون سے رہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی دنیا میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع اپنے کو بنا لیں، اور جو مرضی اللہ کی اس میں راضی ہو جائیں۔ یہ خلاصہ ہے اچھی زندگی کا۔ اب میں ذرا سا اسی مضمون کو نکاح کی طرف لانا چاہتا ہوں، بلکہ ازدواجی زندگی کی طرف، چونکہ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو زندگی کے اندر بے سکونی ہے، اس میں بہت بڑا معاملہ زندگی ہے گھریلو۔ آدمی بے سکون ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی دنیا میں رہ کر اپنی چلانا، اس میں سکون نہیں ملتا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اپنے گھر کے مالک ہیں۔ ہمیں تو اللہ میاں نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں عورتوں کے نگہبان و ذمہ دار ہیں۔ مردوں کے پاس عقل زیادہ ہے، عورتوں کے پاس عقل کم ہے، مرد جو ہے وہ بڑے حق ہیں اس کے ساتھ، لہٰذا ہم نے سمجھا کہ ہم مالک ہیں تو ہم گھر میں جو چاہیں کریں۔ سارا الزام میں نے آپ کے اوپر رکھ دیا، مردوں کے اوپر رکھ دیا۔ چپکے سے بات ہو رہی ہے، عورتیں نہیں ہیں یہاں پر، ان سے جب بات ہوگی تو تھوڑا سا ان کو سمجھایا جائے گا، لیکن آپ سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذمہ داری زیادہ مردوں کی ہے، زیادہ ذمہ داری۔ کہنا یہ ہے کہ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیے جس میں اللہ کی مرضی چلے اور اللہ کی مرضی پر کوئی ناراض نہ ہو۔ اس کا ترجمہ کروں گا میں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، کم سے کم اتنا ہو کہ وہ ناراض نہ ہو اس بات پر کہ مجھے نماز کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے۔ یہ ماحول بنائیے، اس کے مزاج میں یہ ہو کہ بھئی اوہو میری آنکھ نہیں کھلی، انہوں نے مجھے جگا دیا، بہت اچھا کیا۔ یہ ماحول گھر میں بنائیے، یہ اللہ کی مرضی ہے نماز پڑھنا، نماز پر ناراض نہ ہو آدمی۔ اللہ کی مرضی ہے اولاد دینا یا نہ دینا، اور اولاد دینا تو کیا دینا؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ہے بادشاہت زمین و آسمان کی۔ یہ بند کر دیں۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے وہ لڑکیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا،
اور یا ان کو دونوں جوڑے دے دیتا ہے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ چاروں آپشن ہیں اللہ کے ہاں، اور وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب ایک گھر میں بچے نہیں ہوئے تو کیوں ناراض ہیں صاحب آپ؟ اور ناراض کس سے ہیں؟ بیوی سے، بہو سے۔ ساس ناراض ہے بہو سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ بچے پیدا کرنا بہو کا کام ہے، اللہ میاں کا کام نہیں ہے۔ یہ مرضی اللہ کی مرضی، یہ بات اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ بیٹیاں ہو گئیں تو شوہر بھی ناراض ہے، ساس بھی ناراض ہے، یہ منحوس ہے عورت۔ یہ تو ایک مستقل مسئلہ ہے کہ اس کو منحوس سمجھنا لڑکی کو، یہ کتنی خود نحوست کی بات ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ لڑکی ہونا کوئی بری بات بھی ہوتی تو اس میں بیوی کا کیا دخل تھا؟ تھا تو اللہ میاں کا اختیار۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ راضی نہ ہونا یہ ہماری مصیبت ہے کہ لڑکیاں ہیں تو پریشان ہیں، اولاد نہیں ہے تو پریشان ہیں۔ ارے صاحب مانگتے تو ضرور رہیے اللہ سے جو آپ کا جی چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پہ راضی رہیے، اور اپنے گھر کے اندر اپنی ذات پر اور اپنے بچوں پر شریعت نافذ کیجئے۔ سب سے پہلے اپنی ذات پر۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا حق یاد رہتا ہے، دوسرے کا یاد نہیں رہتا۔ بیوی نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا، بیوی نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، بیوی نے یہ نہیں کیا۔ بیوی سوچتی ہے شوہر نے یہ کمی کر دی، شوہر نے یہ کمی کر دی۔ گھریلو معاملات اچھے رکھنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، اور اس میں تھوڑی سی سمجھداری سے کام لے کر معاملے کو آسان رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ لوگ سیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے زندگی گزارنے کے سلسلے میں، حضور کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تو مانیں گے نا کہ حضور علیہ السلام سے اچھی زندگی دنیا میں کسی نے گزاری نہیں ہے۔ آپ غور کریں اس پر، یعنی اگر آپ کسی سے بحث بھی کریں تو آپ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ سب سے اچھی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ حالانکہ وہاں یہ بھی ہوا ہے کہ ایک چاند اور پھر دوسرا چاند آ گیا اور چولہا نہیں جلا۔ یہ بات ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو سوچیں، یہ عورتوں سے کہنے کی اصل میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں کتنا فقر تھا اور صبر تھا، اور اس صبر میں حضور کی بیویاں بھی تو شریک ہیں، ہماری مقدس مائیں۔ چولہا انہی کا تو تھا وہ جو ٹھنڈا پڑا رہتا تھا، انہی کو تو جلانا تھا، اور وہ اس پہ راضی تھی۔ تو زندگی اس طرح گزارنے کے باوجود سب سے اچھی کامیاب زندگی گزاری ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اور ان کی دو حیثیتیں تھیں، شوہر بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ ان کی جو بیویاں تھیں وہ ان کی شریک حیات بھی تھیں، رفیق حیات بھی تھیں، اور امتی بھی تھیں۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس موڈ میں رہتے کہ میں تو پیغمبر ہوں، یہ میری امتی ہیں، تو کام چل سکتا تھا؟ یعنی حضور یہ سوچتے کہ بس جو میرا اشارہ ہو اسی پہ عمل ہو، میری مرضی کے خلاف بالکل نہ ہو گھر میں، ایسے تو کام نہیں چل سکتا تھا۔ وہ بھی تو انسان تھی نا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیوی اور اپنے آپ کو شوہر بنا کر رکھا گھر میں۔ اب سوچیں آپ کہ کوئی امتی پیغمبر سے اپنا ذاتی کام لینے کی ہمت کر سکتا ہے کہ پیغمبر میرا کام کرے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ گاڑی ہے DCBCN B، آگے ہے 5471۔ یہ کن کی ہے؟ 5471۔ راستہ رک رہا ہوگا، اس سے جا کر ٹھیک کر دیں جن کی ہو۔ 5471۔ تو یہ موبائل لے جاؤ بیٹے اپنا۔
تو پیغمبر سے کوئی امتی کام نہیں لے سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کرتے تھے۔ کبھی بکری کا دودھ دہنے کا کام بھی حضور نے کیا ہے، آٹا بھی گوندھ کر دیا ہے، کبھی گھر کی صفائی میں بھی مدد کی ہے۔ یہ سارے کام رسول کی حیثیت سے ہوں گے یا شوہر کی حیثیت سے؟ شوہر کی حیثیت سے، برابر کی سطح پر آ کر، میں شوہر ہوں، یہ بیوی ہیں، ان کو اس وقت تکلیف ہے، ان کو اس وقت پریشانی ہے، مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فائدہ ہو جائے گا اس کا بھی جو مقصد ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے موڈ پر گھر چلانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں غصہ آ گیا تو ہمارا غصہ سارا گھر سنے، سارا گھر برداشت کرے، اور اگر ہم خوش ہیں تو سارا گھر اسی موڈ میں رہے۔ یہ نہیں چلے گا، برابر بن کے رہیے۔ غصے کی بات اگر آئی ہے تو یہاں خاص طور سے میں یہ بات کہوں گا کہ گھریلو معاملات کے خراب کرنے میں واحد اگر ایک سبب چاہیے، اگر ویسے تو دو چار ملیں گے، لیکن بڑا سبب اگر آپ کو متعین کرنا ہے تو وہ غصہ ہے، پکی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، دونوں طرف کا غصہ۔ اس کا علاج کیا ہے؟ غصہ تو آتا ہے، آئے گا، آنے دو، لیکن کوئی ضروری ہے کہ ہر آنے والے کو سر پہ بٹھاؤ؟ غصہ آ گیا تو آنے دو، آ گیا بھائی بیٹھ جا، آپ بھی بیٹھ جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یہی بتایا گیا۔ آج ہی ہم نے پڑھا ہے مشکات میں کہ ایک صاحب کو غصہ آ رہا تھا، حضور نے فرمایا میں ایک جملہ، ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ آدمی کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس اتنے ہی کہہ دے تو غصہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو غصے کا علاج فقط ایک ہے کہ غصے کی حالت میں نہ کوئی کام کرو نہ کلام کرو، بس چپ ہو جاؤ، جب غصہ اتر جائے تو بات کرو۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بچے پر غصہ آیا تو کیا کرتا ہے باپ؟ اسی وقت پٹائی کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں نہیں، غصہ ٹھنڈا ہونے دو، اس کے بعد پٹائی کرو۔ آپ کہیں گے لو اس کے بعد کون پٹائی کرے گا؟ تو کوئی پٹائی کرنا سنت ہے کہ وہ نقصان ہو گیا صاحب کا، غصہ ختم ہو گیا، اب پٹائی نہیں ہو سکتی۔ ارے حضرت، تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور تربیت کے لیے پٹائی کی ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ غصے میں صحیح نہیں ہوگا، غصہ اترنے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ تربیت کے لیے پٹائی ضروری ہے یا نہیں، اور اگر ضروری ہے تو کتنی، بس جتنی ضروری ہوگی اتنی ہی ہوگی جبکہ غصہ اتر چکا ہوگا۔ اور اگر غصے میں کریں گے تو بھڑاس نکالنا ہے، صرف بھڑاس نکالنا اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے بچے بگڑتے ہیں۔ جو باپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ غصے کا معاملہ کرتے ہیں ان کے بچے خود اللہ میاں ٹھیک رکھے تو رکھے، ورنہ بگڑ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا کہتا ہے کہ امی کو بتا کے آیا ہوں، یہاں آنے کا ابا کو پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بہت غصہ ہے، وہ تو ایک دم غصہ ہو جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ کیا ہوا کہ آپ سے چھپ کے وہ کام کر رہا ہے۔ خیر، اتنی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت طریقہ موجود ہے۔ اور ایک دو بات، میری بات ابھی شروع ہوئے 20-25 منٹ کے درمیان ہوئے ہیں، ایک بات یا دو باتیں اس پر کر لیں کہ جو ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، شروع میں نے کہا تھا کہ مقصد یہ ہے کہ نکاح آسان ہو، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ نکاح آسان ہوگا تو برکت ہوگی، آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ موٹی عقل والا آدمی اتنا تو سمجھ لے گا کہ ایک برکت تو بالکل سامنے ہے کہ وہ جو 10 لاکھ خرچ ہو رہے تھے وہ نہیں ہوں گے تو برکت تو خود بخود ہو جائے گی، وہ بچ جائیں گے نا۔ کیا خیال ہے؟ مسلمان، میں بار بار کہتا پھرتا ہوں 10 سال سے لوگوں سے کہ اگر مسلمانوں نے اپنی شادیوں کو ٹھیک نہیں کیا تو مسائل خراب ہوتے جائیں گے، اور اگر کسی طرح سے
اس پہ قابو پا لیا تو 80% مسئلے تو حل ہو جائیں گے۔ یہ پکی بات ہے، سوچی سمجھی بات ہم کہہ رہے ہیں آپ سے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ خالی پیسوں ہی کی برکت ہوگی، وہ تو چونکہ حضور نے فرمایا ہے تو حضور کے طریقے کے مطابق ہونے کی وجہ سے بعد میں بہت برکت ہے۔ نکاح کی برکت ہے تو مرنے تک چاہیے نا بھائی، جو نکاح آپ نے کیا ہے اس کی برکتیں تو مرنے تک چاہیے کہ بیوی آخر تک موافق رہے، اولاد موافق رہے، یہ برکتیں تو آخر تک چاہیے نا۔ اور جو لوگ صحیح طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اور صحیح طریقے سے شادی کرتے ہیں ان کو برکتیں ملتی ہیں۔ تو ہمارا اس زمانے کا جو ایجنڈا ہونا چاہیے اس میں اگر 2-4 پوائنٹ آپ طے کریں جن پہ کام کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس میں سے ایک شادی ہے کہ شادی کو آسان بنایا جائے۔ ایک تو وہ موضوع ہے کہ شادیوں میں جو گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ چھوڑے جائیں، ڈی جے بج رہے ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہے اور جانے کیا کیا ہو رہا ہے، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ نماز چھوڑنے کا تو ذکر ہی نہیں آتا، ڈی جے تو نظر بھی آ رہا، سنائی بھی دے رہا کہ بھئی یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ جو شادی والے ہیں ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اس دن میں، اکثر کی اس کا خیال ہی نہیں آتا کہ کتنا بڑا گناہ ہوا۔ یعنی آپ سوچیں ذرا، ہمارے یہاں کسی بھی چیز کی جو ویلیو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعین کریں گے، اللہ تعالیٰ متعین کریں گے نا۔ تو نماز کی کیا قدر ہے، کیا ویلیو ہے، اس کو سمجھیں کہ من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ۔ ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک بات کہوں کہ اگر کسی کے گھر حادثہ ہو جائے، اتنا بڑا حادثہ، گھر والے بھی ختم، مال بھی ختم، گھر اجڑ جائے۔ ایک آدمی کہیں گیا ہوا تھا اور پتہ یہ چلا کہ گھر پہ ایسا حادثہ، آگ لگ گئی، گھر والے بھی ختم ہو گئے اور مال بھی ختم۔ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ سب سے بڑا حادثہ زندگی میں کسی کی، اگر بڑے سے بڑا حادثہ ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے، اتنا بڑا۔ یعنی اللہ سے 1000 بار پناہ چاہتے ہیں اس کا 100واں حصہ بھی ہونے سے، بہت خطرناک بات ہے۔ حضور یہ فرماتے ہیں کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، ایسا نقصان ہوا جیسے گھر والے اور مال سب ختم ہو گیا ہو۔ آپ سوچیں ذرا، ایک نماز کا قضا ہونا حضور کے حساب سے اتنا بڑا نقصان ہے، اور ہم شادی کے دن 5 نمازیں قضا کر رہے ہیں۔ اگر شادی کی وجہ سے اور کوئی نقصان نہ ہوتا، اتنا ہی ہوتا تو کتنا بڑا نقصان تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک تو وہ کام ہیں جو گناہ ہیں جن کو چھوڑنا ہے، لیکن ایک ہے شادی کو آسان بنانا، شادی کے خرچے کو کم کرنا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنا پیسہ جتنا چاہیں دیں، تو یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو زیور دے دیں، زیور بنا کر دے دیں، جتنا چاہیں دے دیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کا مزاج یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کسی بھی شادی میں ایک دیگ بھی نہیں پکوائی۔ مہمان عام دنوں میں کبھی کبھی رمضان میں اتنے آتے تھے کہ کئی دیگیں پکتی تھی عام مہمانوں کے لیے، شادی میں کبھی ایک دیگ بھی نہیں پکی۔ انہوں نے یہ لکھا ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ زیور بنوا دیا جائے، وہ وقت پہ کام آتا ہے۔ تو اگر پیسے ہیں تو زیور بنوا دیجئے، اور سب سے بڑی چیز تو ہے کہ میراث میں حصہ دیجئے۔ میراث میں حصہ ملے گا لڑکی کو تو لڑکی کی ذاتی حیثیت مضبوط ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں ذرا، بات لمبی نہ ہو جائے، کہ دنیا والے ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں کہ مسلمانوں کے یہاں عورت کا کوئی وہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں کہے؟ چونکہ ہمارے ہاں عورت کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے حساب سے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت پہ پابندی ہے، وہ بیچاری کما بھی نہیں سکتی، اپنی روزی روٹی کا انتظام بھی نہیں کر سکتی۔ اگر مسلمان عورت کا حق شریعت کے مطابق دیں تو کون سی عورت ہے جسے کمانے کی ضرورت پڑے گی؟ ہے ہی نہیں۔ عورت سے زیادہ تو مالداری کوئی نہیں ہے، ذمہ داری کم ہے اس کے پاس۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ صاحب باپ مر گیا تو مسلمانوں کے یہاں اسلام میں، شریعت میں بیٹے کا ایک حصہ اور بہن کا اس کی آدھا حصہ، ظلم ہے عورت کے اوپر۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے اللہ کے بندے، اس بیٹے کی ذمہ داریوں کا اگر تمہیں پتہ ہو اور اس کی ذمہ داریوں کا پتہ ہو تو یہ مزے میں ہے، اسے آدھا دے دیا اکیلی کو اور اس کے ساتھ 10 لگا دیں۔ اس کی بیٹے کی ذمہ تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ماں باپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ بیٹے کی، نمبر 1 پر بیٹے کی ہے۔ بیٹی کی کہاں ہے؟ وہ بعد میں، اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹی کی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو خیر یہ تفصیلات ہیں۔ میراث دی جائے اور بچوں کے درمیان انصاف کیا جائے، شادی کو آسان بنایا جائے، شادی کو ایسے کر لیں جیسے زندگی کے بہت سے کام کرتے ہیں، اس انداز سے کر لیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی، تو اس کے جتنے فائدے ہوں گے ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ اور ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ فالتو کی شان دکھانے میں پیسے خرچ کرتے ہیں۔ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ تک کے شادی حال تو عام طور سے دیکھ رہے ہیں نا۔ اتنے تک کے میں نے دیکھے ہیں، اس سے آگے کی ذرا ہمت نہیں ہوں کہنے کی، لیکن 15-20 لاکھ تک کے شادی حال بک ہوتے ہوئے تو ہم نے دیکھے ہیں۔ کیا مصیبت ہے آخر؟ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ یہ خیال ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، شان دکھانی ہے بس۔ اور شان کیا ہے؟ اپنے بچوں کو دینا ہے اور دنیا کو دکھا کے دینا ہے۔ کوئی بات ہے بھلا، یہ کمینے پن کی بات ہے، کم ظرفی کی بات ہے۔ اپنے بچوں کو دو تو چپکے سے دو نا، دنیا کو دکھا کر کیوں دیتے ہو؟ بعض برادریوں میں گلی کے اندر جہیز سجایا جاتا ہے، پلیٹیں تک نکال کر رکھ دی جاتی ہیں۔ کیا پاگل پن ہے؟ یعنی ہم جہیز اتنا دے رہے ہیں اور وہ لڑکی والے پاگل نہیں ہیں، اصل میں سماج اس طرح کا بنا ہوا ہے، ماحول بنا ہوا ہے، معاشرہ بنا ہوا ہے۔ نہیں دکھائیں گے تو دوسرے لوگ، اس کے سسرال والے کہیں گے کچھ نہیں دیا، اور وہ دکھا کے دیتے ہیں تاکہ بتا سکے کہ ہم نے دیا ہے، دیکھو، وہ انکار نہ کر سکے۔ مصیبتیں ہیں۔ اچھے میں سمجھتا ہوں 99% گھروں میں یہ حال ہے، جو دیندار بھی کہلاتے ہیں، نمازی بھی ہیں، کہ ان کے دلوں میں جہیز کی طلب ہوتی ہے، نہ ملے تو بیٹی پریشان ہوتی ہے، بہو پریشان ہوتی ہے۔ اچھے گھروں میں یہ ہو رہا ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جس کے نتیجے میں ہماری زندگی اچھی ہو جائے، خوشگوار ہو جائے۔ یہیں سے ہم نے بات شروع کی۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم صحیح عمل کرو گے تو ہم تمہیں اچھی زندگی جلائیں گے۔ ہم سب کو اچھی زندگی چاہیے، تو اپنے حصے کا کام اس میں کرنا چاہیے، باقی اللہ کے اوپر چھوڑنا چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی اچھی ہوگی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لائیے بھائی، کہاں ہیں رئیس بھائی؟ دولہ کہاں ہیں؟ آؤ بیٹے، آ جاؤ۔ اجازت لے لی بچی سے؟ اب جا رہے ہیں لینے، چلیے جلدی سے کر لیں۔ ہمیں بھی اس چیز کو جھیلتے ہوئے زمانہ ہو گیا، لیکن ہمیں بھی یاد نہیں رہتا۔ یہی رواج ہے کہ آخر میں ہی جاتے ہیں اجازت لینے۔ اصل میں تو باپ نے اجازت لے رکھی ہے، باپ وکیل ہے بیٹی کا، اس کے بغیر رشتہ کہاں ہوتا ہے؟ بھئی بچی کی رائے تو پوچھ ہی لیتے ہیں نا، تبھی رشتہ طے کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک صاحب نکاح پڑھانے بیٹھے، انہوں نے باپ سے کہا کہ اجازت لے لی؟ اس نے کہا کہ 2 مہینے سے کپڑے سیتے سیتے وہ تھک گئی، اب بھی اجازت نہ ہوئی۔ جس کا نکاح ہے وہ 2 مہینے سے اپنی شادی کے کپڑے سی رہی ہے، تو وہ بغیر اجازت کی سی رہی ہے؟ اس کی مرضی ہے جبھی تو سی رہی ہے وہ۔ یہ گاؤں کے آدمی، یہ واقعہ ہے سچا، لطیفہ نہیں ہے۔ ایک گاؤں کے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 2 مہینے ہو گئے کپڑے سیتے سیتے اسے، اب بھی اجازت نہ ہوئی اس کی۔ ہماری بہن کا نکاح ہوا، یہیں رہتی ہیں آج کل، یہ بچے بیٹھے ہیں ان کے، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا، حافظ اشتیاق صاحب لکھ رہے تھے رجسٹر،
انہوں نے کہا وکیل کون ہے؟ ابا نے کہا میں۔ انہوں نے کہا گواہ کون ہے؟ کہا سفیان سلمان، ہم دونوں بھائیوں کا نام لے دیا۔ اس سے پہلی شادیوں میں میں چھوٹا تھا تو میں گواہ نہیں بن سکتا تھا، اس شادی میں غالباً اسی وقت 15 سال کا ہوا تھا، انہوں نے گواہ بنا دیا مجھے۔ تو اصل ایک چیز یہ بات یاد آ گئی کہ اجازت لینے کے لیے جو جاتے ہیں اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ محرم لوگ جائیں۔ لوگ نامحرموں کو بھیج دیتے ہیں، پھوپھا، خالو اور فلاں۔ اصل تو باپ اور بھائی ہیں، اور اگر کوئی مجبوری ہے تو چچا ہیں، ماموں ہیں، یعنی محرم رشتے، وہ جائیں اجازت لینے کے لیے اور وہی وہاں گواہ کے طور پر ہوں، وہ ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اجازت لینے میں مہر کا ذکر نہیں ہوتا، مہر کا ذکر ہونا چاہیے۔ لڑکی کو پتہ ہو کہ میرا نکاح اتنے مہر پر کیا جا رہا ہے، اگرچہ نکاح ہو جائے گا چونکہ لڑکی نے باپ کو اختیار ہی دے رکھا ہے کہ وہ جو چاہے طے کر لے باپ، لیکن شرعی بات یہی ہے کہ اس کو بھی پتہ ہو کہ میرا مہر کیا طے ہو رہا ہے، اجازت میں اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ اچھا، نکاحوں کے سلسلے میں طرح طرح کی رسمیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ ایک جگہ مشرقی یو پی کے ایک ضلع میں، بنارس کے علاقے میں میرا جانا ہوا تو وہاں پتہ چلا کہ اجازت لینے کے لیے نکاح پڑھانے والے کو جانا پڑتا ہے، اور ساتھ میں غالباً دولہا بھی جاتا ہے، دولہا بھی جائے گا، نکاح پڑھانے والے قاضی صاحب بھی جائیں گے، اور دو تین آدمی پھر تو اور ہوں گے ہی، ظاہر ہے۔ اور مزید ایک مصیبت یہ کہ لڑکی سے اجازت لیں گے تو اس سے زبان سے کہلوائیں گے اجازت کے، جی اجازت ہے۔ عجیب بات ہے، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، اگر وہ خاموش ہے یا رو رہی ہے اور رونا اس انداز کا ہے جیسے جو راضی ہونے کی علامت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، کافی ہے بس، لیکن وہاں زبان سے کہلواتے ہیں کہ جی کہو۔ اللہ، اچھا تو قریب ہے گھر، تو گئے نہیں ابھی تک؟ نکاح چلیے مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چند منٹ لگ جائیں گے، مطلب یہ کہ میں کچھ اور بول سکتا ہوں، بولنا چاہیے، اس وقت کو کام میں لگائیں، اسی پر بات کرتے ہیں۔ نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کریں، یہ رسمی باتیں نہیں ہیں، اللہ کے واسطے اس کو سمجھ لیں، اپنے اپنے گھر میں نافذ کریے۔ اور چونکہ اس میں کئی فریق ہیں جن کا کردار ہے، لڑکوں کا ہے جن کی شادی ہو رہی ہے، ان کے ماں باپ کا ہے۔ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا تیار ہے سادگی سے شادی کرنے پر، ماں باپ تیار نہیں ہے، بالکل تیار نہیں ہوتے، لڑائی ہو جاتی ہے، مجبور ہوتا ہے بیٹا۔ تو ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ شریعت کے مطابق چلنا چاہتا ہے، ہم اس کو شریعت سے روک کر کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، یہ بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک پہلو اور ہے کہ عام طور سے لوگوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے طور پر اکیلے شادی کو عام رواج سے ہٹ کر لیں، یہ اکثر نہیں ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس حوصلے والے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اس کام کو کیا جائے، اور اس میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ اس میں کردار ادا کر سکتے۔ غریب آدمی نہیں کر سکتا، وہ مجبور ہوتا ہے دوسروں کے طریقے سے شادی کرنے پر۔ مالدار آدمی دے یا نہ دے اس کا روب تو رہے گا، وہ کر سکتا ہے یہ کام۔ اس کام کو محلے کی سطح پر بھی کیا جا سکتا ہے، برادری کی سطح پر بھی کیا جا سکتا ہے، گاؤں کی سطح پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک تجربہ جو میں نے دیکھا ہے اور میں نے بعض جگہ بیان کیا ہے وہ میں سناتا ہوں۔ مدھیہ پردیش میں اندور کا جو علاقہ ہے اس میں ایک سندھی برادری ہے مسلمانوں میں جو گاؤں میں زیادہ تر ہیں، کئی سو گاؤں ہیں ان کے، آبادی بہت بڑی ہے، ان کی بڑی برادری ہے۔ تو
ان کے ذمہ داروں نے یہ سوچا ایک مرتبہ، اب سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہوگی، 10-12 سال پہلے کی، انہوں نے یہ سوچا کہ شادیوں نے مصیبت کر رکھی ہے، غریب آدمی اور پریشان ہوتا جا رہا ہے، تو اس کو بدلنا چاہیے۔ تو انہوں نے طے کیا کہ ہم سال میں 2 مرتبہ شادی سمیلن کریں گے۔ انہوں نے نام رکھا اس کا شادی سمیلن۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک تاریخ طے، ایک کمیٹی بنا دی۔ اس کمیٹی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تاریخ طے کر کے اعلان کرتی 15 مئی کو شادی سمیلن ہوگا۔ اب جن جن کے یہاں بھی رشتے ہو چکے ہیں بچوں کے، وہ سب درخواست دیں گے، ہمارے بیٹے کا رشتہ فلاں کی بیٹی سے طے ہے، ہمارا نکاح ہوگا، ہماری بیٹی کا رشتہ فلاں کے بیٹے سے، ہمارا یہاں نکاح ہوگا۔ اس طرح سے وہ درخواست دے دیں، اور اس کے بعد وہ ایک تھوڑی سی رقم لڑکے والے سے اور تھوڑی سی رقم لڑکی والے سے لیتے تھے۔ میں نے غالباً 7-8 سال پہلے آخری بار اس میں نکاح پڑھایا تھا، 3 سال تک پڑھایا میں نے وہاں نکاح۔ آگے آ کر بیٹھ جائیں، میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں۔ تو اس سال وہ جو رقم تھی 7,500 لڑکی والے سے اور 7,500 لڑکے والے سے، یعنی دونوں سے ملا کے 15,000، بس اتنا دینا ہے۔ اور وہ کمیٹی کیا کرتی تھی؟ اس کا جہیز کا سامان خریدتی تھی۔ وہ سامان اتنا ہوتا تھا کہ اگر کوئی غریب لڑکا لڑکی اپنا گھر نئے سرے سے شروع کرنا چاہیں شادی کے بعد، وہ کام چل جائے۔ ایک بیڈ، کچھ ایک سیف، کچھ برتن، کچھ کپڑے، چادریں وغیرہ، اس طرح کی ضرورت کی چیزیں وہ چونکہ اکٹھا لیتے تھے بڑی تعداد میں، تو سستا مل جاتا تھا ان کو، 15,000 میں وہ کافی چیزیں ہو جاتی تھیں۔ وہ سامان کمیٹی کی طرف سے جہیز کے طور پر ملتا تھا۔ اور شادی کا طریقہ یہ تھا کہ ایک صاحب کا ٹرانسپورٹ کا کام تھا، وہ بڑا سا میدان تھا ان کے پاس، تو ان کا وہ میدان اس دن خالی کرا لیتے تھے اور اس میں پنڈال بن جاتے تھے۔ ایک پنڈال دلہنوں کا بڑا سا پنڈال، اس میں کیبن بنا دیے گئے اور دلہن کا نام اور نمبر لکھ دیا گیا باہر۔ اب ہر دلہن کے کیبن میں اس کا سامان رکھا ہوا ہے، بیڈ، سیف، جو کچھ بھی ہے وہ پورا کمرے کے برابر۔ ایک پنڈال دولہاؤں کا، ایک پنڈال کھانے کا، ایک پنڈال نکاح کا، اس انداز سے وہ بناتے تھے۔ اور اس میں یہ انتظام بھی تھا کہ اگر کوئی دولہا پینٹ پہن کے آ گیا تو کرتے پجامے بھی سلے میں رکھے رہتے تھے کہ یہ پہن کے آنا ہے، وہیں بدلتا تھا وہ کپڑے۔ اور پھر میں نے 3 سال تک اس میں نکاح پڑھایا، بیان کیا، نکاح پڑھایا۔ آخری بار جو نکاح پڑھایا تو 45 نکاح ہوئے، 45 نکاح۔ 45 نکاح کا مطلب ہے 45 لڑکے اور 45 لڑکیاں نمٹ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا حساب دو کتنا خرچ ہوا، تو 9 لاکھ کچھ ہزار تھا سارا خرچہ۔ کھانا بھی کمیٹی کی طرف سے ہوتا تھا، ساری برادری، 45 خاندانوں کے بچوں کی شادی ہوگی تو پوری برادری ویسے ہی جمع ہو گئی، سب کا کھانا کمیٹی کی طرف سے۔ اور آپ اپنے گھر کے کروڑ پتی ہوں یا ارب پتی ہوں، بیٹی آپ کی وہیں سے رخصت ہوگی، چپکے سے آپ الگ سے جو دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی، اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ جہیز یہاں سے آپ کی بچی کو بھی وہی جائے گا جو سب کو جا رہا ہے، وہیں سے رخصتی ہوتی تھی سب کی۔ مگر ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں اچھے کاموں کو نظر بہت جلدی لگتی ہے، آپس میں اختلاف ہو گیا تو وہ سلسلہ فی الحال ان کے یہاں بند ہو گیا تھا، پتہ نہیں شروع ہوا یا نہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے شادی کو آسان بنانے کا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیجیے۔ بچی کا نام رفعت، سلیم صاحب کی بیٹی، مہر 25,000 روپے مہر دینا ہے بیٹے۔ ایک مولانا صاحب نے نکاح پڑھانے سے پہلے کہا اس سے کہ دیکھو مہر کتنا ہوگا، کہنے لگے جو چاہے رکھ دو۔ تو انہوں نے کہا بھائی دینا ہے، کہنے لگے اللہ نہ کرے۔ اس نے کہا اللہ نہ کرے۔ سمجھے آپ اس کا مطلب؟ مسلمانوں کی بدعملی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ مہر تو یا تو مرنے کے وقت دیا جاتا ہے یا طلاق، نعوذ باللہ طلاق ہو تو اس وقت دیا جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہا اس نے اللہ نہ کرے۔ تو ہمیں یہ بات یاد کرنی چاہیے کہ مہر تو نکاح میں دیا جاتا ہے، عربوں کے ہاں تو مجلس نکاح میں دیا جاتا ہے، وہیں دیتے ہیں۔ تو اصل یہی ہے کہ نکاح کے وقت ہی، ملاقات کے وقت مہر دیا جائے، ٹھیک ہے، مناسب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، النکاح من سنتی، وفی روایت اخری فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انس صاحب، سلیم احمد صاحب کی بیٹی رفعت کا نکاح آپ سے میں نے 25,000 روپے مہر کا عوض کیا، آپ نے قبول کیا؟ جی قبول کیا۔ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بخیر۔ اب دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا، فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل۔ اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا۔ اللہم انا نسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ سبحان خالق النور، اللہم لا تہلکنا فجاءہ ولا تأخذنا بغتہ ولا تغفلنا عن حق ولا وصیہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو باتیں اس وقت کہی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو نکاح ہوا ہے اس میں خیر و برکت عطا فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس جوڑے کو خوشگوار زندگی عطا فرما دیجئے، اولاد صالح عطا فرمائیے، رزق واسع عطا فرمائیے، سعادت دارین مقدر فرمائیے، ان کے والدین کا سایہ ان کے اوپر قائم رکھیے، دونوں خاندانوں میں اتفاق و محبت قائم رکھیے۔ اے اللہ ہم سب کے بچوں کے سلسلے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، ہمارے بچوں کی زندگی خوشگوار بنا دیجئے، جو بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں ان کی زندگی اچھی کر دیجئے، ان کی پریشانی دور کر دیجئے، ہمیں اپنے بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے، ہمارے گھروں کی زندگی خوشگوار بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجئے۔ جن گھروں میں بیماری ہے یا ہمارے متعلقین میں کوئی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضے ادا کرا دیجئے، بے گھروں کو آرام دہ کشادہ گھر دے دیجئے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار عطا فرما دیجئے، جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں بری کر دیجئے، جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجئے۔ اے اللہ سارے مسائل
آسانی سے حل فرما دیجئے، ہم سب کی ضرورتیں آسانی سے پوری فرما دیجئے، ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، بری تمناؤں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے گناہوں کے خیالات نکال دیجئے، گناہوں کی ظلمت نکال دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے نور سے، اپنی یاد کے نور سے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ سنت کے مطابق زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آنے والے وقت کو ہم سب کے لیے پہلے سے زیادہ اچھا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے اور ہمارے اہل و عیال و متعلقین کے، ہماری نسلوں کے اور پوری امت کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جان و مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس پوری مجلس پر اور اس پورے علاقے پر اپنی رحمت خاص کی ایک نظر ڈال دیجئے، ہم سب پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمارے دلوں پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ انجام بہتر فرما دیجئے، برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، معذوری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما دیجئے، ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔